خوش آمدید ناظرین و سامعین، احسان کا بدلہ اس طرح بھی چکایا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ سچ بیانی سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ایک دوست نے ایک دوست پر کیا احسان، اس کے مشکل وقت میں اس کے آیا کام، تو دوسرے دوست نے بھی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، پر پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، گزارش کرتی ہوں، اور ہاں بیل کو ضرور پریس کیجیے گا۔ جب میں بس سے اترا میرے ہاتھ میں بھاری کاٹن تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی کو میں دیکھ نہیں سکا، اس سے بس ٹکرانے ہی والا تھا کہ بچ گئے ہم دونوں۔ پھر بھی میں نے اس سے سوری کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی نہایت غصیلے لہجے میں، آپ دیکھ نہیں سکتے؟ اس کا لہجہ تلخ تھا، مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اگر مجھ سے ٹکرا جاتے تو پھر؟ مگر میں آپ سے ٹکرایا تو نہیں نا؟ پھر بھی اس سے میں نے معذرت کر لی۔ ارے واہ، بہت اچھا ڈھونگ ہے، اتنے لوگوں میں ایک میری طرف ہی آنا تھا آپ کو۔ محترمہ، ہم کوئی ٹکرائے تو نہیں نا؟ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اونچی آواز میں بولے چلی جا رہی تھی، لوگوں کی نظریں ہم پر جم گئی۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے ٹکرا جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر جو کچھ ہوتا وہ تو ٹکرانے کے بعد ہی ہوتا۔ میں بھی بلند آواز میں جواب دینے لگا۔ ارے واہ، آپ خواہ آبیل مجھے مار والی بات کر رہی ہیں۔ میں نے بھی تلخ لہجہ اپنا لیا۔ اس نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران بس آ گئی، ایک نوجوان اترا اور وہ جب لڑکھڑایا تو اسی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اب وہ اس کی طرف مڑ چکی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نوجوان کو جھڑکا۔ تو ایک طرف ہو جاؤ نا، بیچ میں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ کوئی شکار نہیں ملا کیا؟ اس نوجوان نے اس سے بھی تیز آواز میں جواب دیا۔ اس لڑکی نے جو اس نوجوان کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو ذرا آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو اچھا ہوا میرے سر سے بلا ٹلی، میں نے سوچا۔ وہ نوجوان بھی کوئی سر پھرا تھا، اس نے پہلی ہی بار میں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ ان دنوں میں ایک لوکل جوس کمپنی میں آرڈر بکر کے طور پر کام کر رہا تھا اور چھوٹے موٹے آرڈرز کی سپلائی بھی کر دیتا تھا خود ہی۔ آج بھی چند ایک دکانوں پر سپلائی دینا تھی۔ اس لڑکی کی تکرار سے میرا وقت برباد ہو گیا تھا، جو میرے لیے ٹینشن کا باعث تھا۔ میرے پاس بائک نہ تھی، اس وجہ سے مجھے بسوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ کمپنی والوں نے مجھے موٹر بائک کے بغیر جاب پر رکھنے سے منع کر دیا تھا، مگر میرے ایک دوست عامر جو اس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی سفارش پر یہ کام آسان ہو گیا تھا۔ اب میری قسمت دیکھیے کہ اس دن کی سپلائی ہو ہی نہیں سکی۔ 2-3 دکانوں کے آرڈرز ملے تھے اور اتفاق سے وہ دکانیں بند تھیں۔ موبائل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو بھی ناکامی ہوئی۔ مجبوراً مجھے کارٹن ایک بار پھر کندھے پر اٹھا کر اسی راستے سے واپس بس اسٹاپ تک آنا پڑا۔ بس اسٹاپ پر وہ لڑکی ابھی تک کھڑی تھی، جبکہ میں تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اتفاق سے وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر میں نے توجہ نہیں دی اور قریب کھڑے لیمو پانی والے ٹھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ابھی لیمو پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں پر پڑی، ایک گلاس مجھے بھی دینا۔ اس نے خالی گلاس ٹھیلے پر رکھ دیا۔ جب لیمو پانی پی کر تو ٹھیلے والا کہنے لگا، پیسے تو دے کر جاؤ، ان سے لے لو۔ اس لڑکی نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس لڑکی کی اس حرکت نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارے راستے میرے دماغ میں اسی کا خیال رہا۔ اگلے 2 روز بعد جب میرا اسی بس اسٹاپ پر جانا ہوا تو وہاں پر کچھ لوگ دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ کسی مرد اور عورت کے لڑنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی، اور جب میں اندر مجمع میں گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہی لڑکی آج پھر ایک اور نوجوان سے الجھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اسی طرح تلخ اور آواز بلند تھی۔ جواب میں وہ نوجوان لڑکا بھی اس سے تکرار کر رہا تھا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، وہ تو میں نے خود کو اپنے آپ سے بچا لیا، ورنہ تم تو گھوڑے کی طرح دوڑے چلے آ رہے تھے۔ تو اچھا ہوا نا آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، خود کو کسی حادثے سے بچانا کوئی بری بات تو نہیں۔ پھر اس لڑکی نے کہا، میں کسی کی بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں۔ میرا دل چاہا اس لڑکے کو سمجھا دوں کہ یہ لڑکی ایسی ہی ہے، مت کرو اس کے ساتھ بحث، میں اس کو بھگت چکا ہوں، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے چھوڑو نا یار، کیوں لڑکی کے منہ لگ رہے ہو؟ ایک صاحب نے اس لڑکے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میں اس کے منہ لگ رہی ہوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کوئی اچھا آدمی تھا، ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ برا نہیں مانا اس لڑکی کی بات کا۔ گھر پہنچ کر میں لیٹا ہی تھا کہ پینٹ کی جیب میں رکھے ہوئے موبائل نے وائبریشن شروع کر دی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، میں نے سلام کیا۔ کال ابو کی تھی۔ شہزاد خان کے ہاں چلے جانا۔ رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا، شہزاد خان میرے دوست ہیں، اس کی بیٹی سے میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، ابو نے بتایا۔ اچھا، میں نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا۔ شہزاد خان کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کی طبیعت پوچھ لینا، میں نے فون پر تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، اور شہزاد خان صاحب کا نمبر ابو نے مجھے دے دیا، یہاں تک کہ ان کا ایڈریس بھی۔
یہ خبر میرے لیے خوبصورت تحفے سے کم نہ تھی، ایسا حسین تحفہ جو یقیناً ہر ایک کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو زندگی کی ایک نئی راہ پر چلنے کا دعوت نامہ دیتا ہے، جس میں ایک تنہا مسافر کے ساتھ ایک نیا شریک سفر شامل ہو جاتا ہے، اور پھر میری زندگی کے اس سفر میں ہم دونوں ہم سفر زندگی کے ہر دکھ سکھ کو شیئر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، یہ سوچ کر میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ دوسرے دن مارکیٹنگ کے کام سے فارغ ہو کر میں اپنے دوست منصور سموسے پکوڑے والے کے پاس جا پہنچا۔ چائے کا آرڈر دیا تو وہ میرے لیے سموسے بھی لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یار تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میرا سوال سنتے ہی اس نے کہا، میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن میری بیوی اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کہاں؟ میرے منہ سے بے اختیاری سوال نکل گیا، اپنے گھر مجھ سے طلاق لے کر۔ طلاق؟ مگر کیوں؟ میں نے اپنی مرضی سے طلاق تھوڑی ہی دی تھی اس کو، اس نے خود لی تھی زبردستی۔ کچہری جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اسے ٹی وی پر آنے کا شوق تھا، وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ، مگر ایک شخص کی باتوں میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ کس کے کہنے پر؟ وہ بہت مالدار شخص تھا، ٹی وی کے اشتہاروں کے لیے اداکاروں کو بک کرتا تھا، اور میری بیوی جو 2 دن تک کپڑے نہیں بدلتی تھی، کنگھی نہیں کرتی تھی، اس آدمی نے اس کو بھی بہلا پھسلا لیا۔ جب میں نے صاف انکار کیا کہ تم کمرشل میں کام نہیں کرو گی، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں تم سے، فوراً طلاق دے دو۔ مجھے سنکی ہو گئی تھی، وہ بالکل پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگی تھی۔ طلاق کے بعد تم نے اس سے رابطہ کیا؟ نہیں، اس سے رابطہ نہیں کیا، اس کے والدین برابر والی گلی میں ہی رہتے ہیں، اکثر مجھے نظر آ جاتی ہے، وہ دیکھو وہ جا رہی ہے نامراد۔ اور انگلی سے جس لڑکی کی طرف اس نے اشارہ کیا، میں ایک دم چونک پڑا، کیونکہ جس لڑکی کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہی لڑکی تھی جو بس اسٹاپ پر کھڑی لوگوں سے لڑتی رہتی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تحریم۔ اور وہ دیکھو جو عورت اس کے ساتھ جا رہی ہے، بڑی عمر کی، اسی عورت نے میری بیوی کو اکسایا ہے۔ بہت خوبصورت بنی سنوری وہ جا رہی تھی۔ یہ اس ناگن کا نیا روپ ہے، یہ پورے شہر میں گھومتی ہے، کسی سے بھی خواہ الجھ پڑتی ہے، سنا ہے نفسیاتی ہو گئی ہے۔ اب میں وہاں سے اٹھ چکا تھا، الجھ گیا تھا میرا دماغ اس لڑکی کو دیکھ کر۔ شہزاد انکل کے پاس مجھے جانا تھا، اور جب میں ان کے گھر پہنچا میں نے ان سے کہا، شہزاد خان صاحب؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، میں مدثر ہوں، فرحات صاحب کا بیٹا۔ او ماشاء اللہ! وہ فرط مسرت سے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا چکے تھے۔ ماشاء اللہ، خوب جوان ہو گئے ہو، انہوں نے میری تعریف کی۔ پھر اپنی بیگم سے بھی انہوں نے مجھے ملوایا، جن کو انہوں نے یہ کہہ کر بلایا تھا، آ جاؤ تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا آ چکا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آنٹی نے میرا ماتھا چوما اور میری تعریفیں کرتی رہی، ابو کے بارے میں پوچھا، اور پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹا چائے لے آؤ مدثر کے لیے، تو ٹرے اٹھائی ہوئی جس لڑکی کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اس خاتون کے ساتھ بھی دیکھا تھا، اور بس اسٹاپ پر لڑکوں سے جھگڑتے ہوئے، یہاں تک کہ خود سے جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اتنی تیار بنی سوری کہیں جا رہی تھی، اور اب یہ شرافت کا لبادہ اوڑھے یہاں کھڑی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شہزاد انکل کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ تحریم ہے میری بیٹی، ایک کمپنی میں سیلز کا کام کرتی ہے، کمپنی سے مال اٹھا کر اپنے طور پر سیل کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے، معاوضے کے طور پر کمیشن لیتی ہے۔ چائے لو نا بیٹا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بلکہ آنٹی نے چائے کا کپ اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ میں چپ چاپ کپ پکڑ چکا تھا، میرے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ ایک طرف تو تمام مناظر جو میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے، اور اب جو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ منصور کی بیوی ہے جو طلاق لے چکی ہے، تو میں نے سوچا میرے ابو نے اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اور سوچتے سوچتے آخرکار میں نے پوچھ ہی لیا مری مری آواز میں، اس کی شادی ہو چکی تھی نا اس پکوڑے والے منصور کے ساتھ؟ میں نے سوالی نظروں سے شہزاد انکل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹا، اس کی 2 بچیاں بھی ہیں، لیکن میاں بیوی میں بن نہیں سکی تھی، اس لیے علیحدگی ہو گئی۔ اب آپ اس کی دوسری شادی کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹا، طلاق ہو گئی ہے نا، اب ساری عمر گھر پر تو نہیں بٹھایا جا سکتا، اسی لیے اچھے گھر کی ہم تلاش میں تھے، اور تم سے بہتر لڑکا کون ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ تم دونوں انشاءاللہ بہت خوش رہو گے۔ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہونے لگا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا سوری آنٹی، سوری انکل، میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہوں، اگر میں اس شادی وادی کے چکر میں پڑ گیا تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور میری یہ ملازمت بھی کوئی خاص نہیں ہے، اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، کاروبار شروع کرنے کے بعد شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور ممکن ہے 6 یا 7-8 سال لگ جائیں۔ اور پھر وہاں سے میں اٹھ کر چلا گیا، اور انہوں نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ دراصل میں ایک گھریلو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے شریک سفر کے ساتھ شانہ بشانہ چلے،
ایسے اقدامات نہ کرے جس کی وجہ سے گھر آباد ہونے کے بجائے برباد ہو جائے۔ مجھے ماڈلنگ، اداکاری اور ڈرامے وغیرہ سے بہت نفرت تھی۔ وہ ایسی مذہبی لڑکی ہو جو میرے گھر کو گھر بنا دے۔ میں ایک شریف پاک باز لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس لڑکی کے تیور تو میں دیکھ چکا تھا جس کا نام تحریم تھا۔ گھر آ گیا تو ابو میرے گھر پر موجود تھے۔ آتے ہی ابو نے مجھ پر حکم جاری کیا کہ بیٹا تم کو تحریم سے شادی کرنی پڑے گی، تم کو اسے میری بہو بنا کر لانا ہے۔ ابو آپ سب کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ پھر بھی ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں بیٹا، اس کی فیملی کے بارے میں بھی اور اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے ایک ایک بات کا پتہ ہے، اس کی شادی کا بھی پتہ ہے، اس کی بچیاں ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، اس کی طلاق کیوں ہوئی مجھے یہ بات بھی پتہ ہے۔ لیکن میرے دوست کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور میرے پاس اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا یہی ایک طریقہ ہے بیٹا، شادی اور احسان کا بدلہ۔ آپ میری شادی اس لڑکی سے کروا کر میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹا تم اب جان لو ان کا مجھ پر احسان کیا ہے، پھر تم خود سوچ لینا تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم شہزاد صاحب کے پڑوس میں رہتے تھے، جب تم پیدا ہونے والے تھے اور ہم کرائے کے مکان میں تھے۔ اس وقت تمہاری پیدائش کے وقت جب تمہاری ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو میں کام پر گیا ہوا تھا۔ اس وقت تحریم کی پیدائش بھی قریب تھی۔ بلکس بھابھی نے اس حالت میں بھی تمہاری ماں کو قریبی سرکاری ہاسپٹل میں پہنچایا۔ میں شام کو گھر آیا، شہزاد نے بتایا تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تمہاری پیدائش کے لیے آپریشن ضروری تھا اور تمہاری ماں کو خون کی اشد ضرورت تھی۔ میں جس ٹھیکیدار کے پاس کام کر رہا تھا وہ روز کے روز صرف خرچ دیتا تھا اور باقی رقم مہینہ ختم کر کے مجھے دے دیتا تھا۔ اس نے میرے 4 ماہ کی رقم روک دی تھی جو کہ کم از کم 20,000 روپے بنتی تھی، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دوسرے لوگوں کو تو پیسے دے رہا تھا لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا رقم دینے کے لیے۔ پولیس والے بھی اس کے پاس ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یقیناً کوئی خاص لین دین کا معاملہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیوی اس وقت بہت مشکل میں ہے، میرے گھر پیدائش ہونے والی ہے میرے بچے کی، تم میرے جو پیسے ہیں وہ مجھے لوٹا دو۔ مگر اس خبیث نے مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اپنی گھر والی کو کہو کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے تو جب پیسے مل جائیں تو جب بچے کو اس دنیا میں لے آنا۔ مجھے اب غصہ آ گیا، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس کو مکے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ وہ بے حال ہو گیا۔ پولیس والے وہیں تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اس خبیث آدمی نے پولیس والوں کے ساتھ مل کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ میرے خلاف دہشت گردی، ناجائز اسلحہ رکھنے اور ڈکیتی کے الزامات لگا دیے تھے۔ 10-15 دن تک میری ملاقات کو کوئی نہیں آیا۔ میں جان گیا تھا اس مصیبت کے وقت میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے تمہاری ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اتنے دنوں بعد شہزاد اور بلکس بھابھی جیل میں آ گئے۔ انہوں نے تم کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اس وقت تم 15 دنوں کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تم تو پیدا ہو چکے ہو مگر تمہیں پیدا کرنے والی زندہ نہ رہ سکی۔ یہ بھی بتایا کہ تمہاری پیدائش کے 2 دن بعد تحریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تمہاری ماں کی کفن دفن اور سوئم وغیرہ کے سارے معاملات شہزاد ہی نے نپٹائے تھے۔ میرے بھائی بہنیں اور دیگر رشتہ دار شروع میں میری ملاقات کرنے کو آئے۔ میں ان کو کہتا کہ وہ تم کو اپنے پاس رکھ لیں اور تمہاری پرورش کریں، مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ کسی نے کہا کہ تمہیں اسپتال میں چھوڑ دوں، کسی نے کہا میں تمہیں یتیم خانے بھیج دوں، کسی نے کہا تمہیں کسی بھیک منگے کے ہاتھوں فروخت کر دوں۔ ہر ایک نے اپنی رائے دی مگر اس وقت شہزاد اور بلکس بھابھی نے تمہاری ذمہ داری کو قبول کیا، تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تبھی میں سمجھا کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا تھا آؤ تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا آ چکا ہے، کیوں مجھے اتنے پیار سے اپنے گلے سے لگایا تھا بلکس آنٹی نے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا کہ اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا تحریم سے تمہاری شادی کروا دوں گا، لیکن اس وقت تو میں جیل میں بند تھا اور تقریباً 4 سال بعد میری رہائی ہوئی۔ میری ضمانت ہونے اور جیل سے رہائی کے چند ہی دنوں بعد اپنے علاقے کی ایک مارکیٹ میں ڈکیتی ہوئی تھی، اس کیس میں بھی مجھے اٹھوا لیا گیا تھا اور اس بار شہزاد نے میری ضمانت کروائی تھی، مگر اس بار صرف 1 سال میں ہی میری رہائی ہو گئی۔ اور پھر شہزاد اور بلکس بھابھی کے مشورے سے میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر آ گیا۔ مدثر بیٹا، تحریم کے بارے میں تم نے جو کچھ دیکھا وہ سب سچ ہے، وہ سچ میں بگڑی ہوئی لڑکی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ میرے دوست نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، اب اس کی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایک سلجھے ہوئے سمجھدار لڑکے ہو، تم اس کو اچھی بیوی بنا دو گے۔
اس نے اپنی سوچ کو بدل لیا ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اپنے راستے سے بھٹکی ہوئی وہ تحریم اب سیدھے راستے پر چلنا چاہتی ہے۔ اب اسے زندگی کے اگلے سفر کے لیے اچھے شریک سفر کی ضرورت ہے، جو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود اس سے شادی کرے، اسے قبول کرے، اسے سدھرنے کا ایک موقع دے دو بیٹا، کیونکہ اب وہ لڑکی صرف تمہاری بن کر رہے گی، دیکھنا۔ اور ابو کے فیصلے پر میں نے ہاں کر دی، کیونکہ میرے باپ نے احسان کا بدلہ جو چکانا تھا، اور یہ فیصلہ میں نے خوشی سے کیا تھا، بغیر کسی دباؤ کے۔ اللہ تعالیٰ جب بھٹکے ہوئے لوگوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے تو ان کو سیدھے راہ پر آنے کا موقع دیتا ہے، اور اس کا ذریعہ بھی وہ اپنے بندوں کو ہی بناتا ہے۔ مجھے بھی تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی کہ جو عمر بھر کے لیے میرا ساتھ دے۔ تحریم کو بھی میرے جیسے جیون ساتھی کی ہی ضرورت تھی، وہ میرے لیے ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوئی۔ میرے ابو کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھا چکی ہے، اس لیے اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے۔ خود اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ وہ جو ہر ایک سے جھگڑتی تھی، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ دھوکے پر دھوکے نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا، اور ہر مرد اس کو ایک جیسا ہی نظر آتا تھا، مگر آپ یعنی میرے شوہر ان مردوں جیسے نہیں ہیں۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین۔